سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تابوت سکینہ کا راز، چاند سے مہر گڑھ تک پھیلی پراسرار داستان۔ مصنفہ توصیف اسلم۔ ایپیسوڈ 9۔ پروفیسر مکین نے چند لمحے رک کر گہرا سانس لیا تھا اور اپنی بات ایک بار پھر شروع کی۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پہلی بار جب تابوت سکینہ کھویا تھا تو وہ پیغمبر اور بادشاہ طالوت کے ذریعے سے مل گیا تھا، لیکن اس پر ہم زیادہ غور نہیں کرتے کہ جب وہ تابوت کھو گیا تھا تب کیا ہوا تھا اور کیسے ملا تھا۔ جس قوم نے فتح حاصل کرنے کے بعد اس تابوت کو فتح کی علامت کے طور پر یا تکلیف دینے کی غرض سے یہودیوں کے مقدس تابوت کو اٹھا لیا تھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس قوم نے اس تابوت کو گندگی یا کوڑ کباڑ کے مقام پر پھینک دیا۔ اس کی وجہ شاید نفرت یا مفتوح قوم کی تذلیل تھی، لیکن اس شہر میں وبا پھوٹ پڑی اور آدھا شہر موت کے منہ میں چلا گیا تھا۔ وہاں کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اس تابوت کی بے حرمتی کا نتیجہ ہے۔ اس سب کے باوجود انہوں نے اسے یروشلم واپس بھیجنے کے بجائے اپنی مملکت کے کسی اور شہر میں بھیج دیا، لیکن وبا نے یہاں بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا، یہاں تک کہ ایک کے بعد دیگرے ان کے 4 یا 5 شہر وبا کی نظر ہو کر اجڑ گئے تھے۔ آخر ان کے کچھ سمجھدار اور مذہبی لوگوں نے اس تابوت سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا اور اس تابوت کو بیل گاڑی میں ڈال کر اپنی سلطنت سے باہر پھینک دیا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ وہ یہودیوں کے نبی اور بادشاہ طالوت کے ذریعے سے ان کو واپس مل گیا۔ اب آتے ہیں اس خاص بات کی طرف جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ بخت نصر، جس کے حملے نے یروشلم اور ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا، وہ لازمی طور پر پہلے والے واقعے سے واقف تھا۔ اسی بنا پر وہ اس تابوت کو ساتھ لے کر نہیں گیا۔ یا تو اس نے ایک خدشے کے مطابق جب ہیکل تباہ کیا وہ اس کے اندر ہی دب گیا اور اس وقت یروشلم میں ہی کہیں دفن ہے۔ دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ تابوت کو لے کر تو گیا ہو لیکن اسے پاس نہ رکھا ہو۔ پہلے وقتوں میں اکثر مقدس چیزوں کو پانی میں بہا دیا جاتا تھا، اسی بنا پر بحر مردار کے کسی غار میں اس کی موجودگی بتائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ یروشلم اور اردن کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ جبل نبو کا نام بھی اسی وجہ سے لیا جاتا ہے۔ 2 باتیں ممکن ہیں، ایک بخت نصر نے اسے کہیں دور دراز اور محفوظ مقام پر بھیجوا دیا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت کے یہودی علماء نے حملے کے ڈر سے اسے کہیں چھپا دیا ہو، اور اس بات سے ظاہر ہے کہ بہت کم لوگ واقف ہوں گے۔ دونوں ہی صورتوں میں وہ کہیں محفوظ ہے، چاہے یہ بخت نصر نے کیا ہو یا چاہے یہودی علماء نے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جنہوں نے اسے کہیں چھپایا ہو وہ بھی اس حملے میں مارے گئے ہوں یا اپنی زندگی میں کسی کو بھی آگاہ نہ کیا ہو، جس کی بنا پر یہ راز راز ہی رہا۔ اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ مہر گڑھ یا پاکستان میں تابوت سکینہ کی موجودگی ممکن ہے یا نہیں۔ جبکہ مہر گڑھ ویران ہو چکا تھا جب تابوت سکینہ لاپتہ ہوا تھا، تو کیوں کر مہر گڑھ کا نام لیا جاتا ہے؟ پروفیسر مکین اس بات کی طرف آئی جو ان کے حساب سے شاید سب سے زیادہ ضروری تھی۔ تو آپ کس نتیجے پر پہنچے ہیں؟ آپ نے یقینی طور پر کوئی تحقیق ضرور کی ہوگی اس پر؟ پروفیسر سارم نے سوال پوچھا، کیونکہ یہ سب کسی نہ کسی انداز میں پہلے بھی ان کے درمیان زیر بحث رہ چکا تھا۔ بالکل، میں نے تحقیق کی ہے، پروفیسر مکین نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ ویران مہر گڑھ میں تابوت سکینہ کیوں تلاش کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال میں اس کی وجہ وہی شہروں کی بربادی جس کی وجہ سے بخت نصر نے تابوت سکینہ کو پاس نہیں رکھا۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ ہڑپا اور موہنجداڑو کے شہر بسانے والے مہر گڑھ کے ہی لوگ تھے۔ یہودیوں نے یا بخت نصر نے جب تابوت سکینہ کو ان کی طرف بھیجا تو انہوں نے اسے اپنے بے آباد شہر میں چھپا دیا تھا تاکہ ان پر کوئی آفت نہ آ جائے، لیکن افسوس یہ شہر بھی اجڑ گئے
اور اس کی وجہ سوائے موسم کی تبدیلی کی اور کوئی نہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ بھی محض اندازہ ہی ہے، ثبوت اس کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے اسے رکھنا قبول کیوں کیا تھا؟ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ممکن ہے یہ سب خفیہ طور پر کیا گیا ہو۔ ویسے بھی اگر آپ نے ان تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہو تو آپ کو پتہ ہوگا ان تہذیبوں میں کسی بھی قسم کی مذہبی عبادت گاہ نہیں ملی، نہ کوئی محل نہ مقبرہ دریافت ہوا ہے، یہاں نہ ہی ہتھیار ملے ہیں، اور نہ ہی ان کی شہرت غلامی اور انسانوں کو اذیت دینے پر مبنی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے زمین کے لوگ جمہوری امن پسند اور پڑھے لکھے ہنرمند تھے، اور یہی بات شاید تابوت سکینہ کی یہاں موجودگی کی وجہ بن سکتی ہے۔ ویسے بھی مہر گڑھ تب تک خالی ہو چکا تھا، یہاں پر آبادی نہیں ہوگی تو انہوں نے اس جگہ اسے چھپا دیا ہوگا۔ پروفیسر مکین نے اپنی ساری تحقیق کا نچوڑ کر دیا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں ان کے پاس طاقت اور وسائل اور ٹیکنالوجی ہم سے زیادہ جدید ہے، پھر انہیں ہماری کیا ضرورت ہے؟ پروفیسر سارم نے سب کے ذہنوں میں موجود سوال کو زبان دی۔ یہ وہ واحد بات ہے جس پر میں حیران ہوں، لیکن میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ پروفیسر مکین نے پوری سچائی سے اپنی لا علمی کو تسلیم کیا تھا۔ فنان نے سانس روکا ہوا تھا، جانے آگے کیا ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ ملکہ ایزابیل نے گول گھوم کر اندر کی طرف گرتے ہوئے پانی میں اپنے ہاتھ ڈال دیے تھے۔ کچھ دیر ملکہ اس گھومتے پانی میں ہاتھ ڈال کر فضا میں معلق رہی، اور اس تمام وقت فنان کا پریشانی سے برا حال رہا۔ ملکہ ایزابیل کی بند آنکھوں کے آگے ایک نیا جہاں اس کے دیکھنے کا منتظر تھا۔ جب سفید بادل میں سے سامنے کا منظر صاف ہوا تو ملکہ ایزابیل کی آنکھوں نے الگ ہی رنگ دیکھا۔ اس پانی کے نیلے سوراخ میں آنے جانے والے لوگوں کی قطار تھی، وہ شیشے جیسی سواریوں میں آ جا رہے تھے۔ سوراخ دراصل ایک راستہ تھا جو نیلے پانی جیسی دیواروں سے بنا ہوا تھا۔ ان نیلی دیواروں کے آگے ویسے ہی پانی کی دیواروں جیسی شیشے کی مانند نظر آنے والا ایک قلعہ تھا۔ وہاں پر سمندری حیات ہر طرف موجود تھی، لیکن وہ قلعے کی شیشے جیسی دیواروں کے اندر نہیں جا سکتی تھی۔ منظر دوبارہ بدلا، مگر سامنے سب کچھ ویسا ہی رہا تھا، یا شاید قلعے میں کچھ تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ یہاں یہی ایک خفیہ جگہ تھی اور اس میں آنے جانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ آخر ملکہ ایزابیل کو فنان پر ترس آ ہی گیا تھا۔ وہ اسی معلق حالت میں اوپر کی طرف اٹھنے لگی تھی۔ آخر کار وہ فنان کے پاس پہنچ گئی۔ فنان نے ملکہ کی صحیح سلامت واپسی پر شکر کیا، لیکن ابھی شاید کسی بھی قسم کی بات کا وقت نہیں تھا۔ ملکہ ایزابیل نے اس کے پاس پہنچ کر اس کا ہاتھ تھاما، اور اگلے ہی لمحے وہ دونوں چاند کے اندر موجود اپنے خفیہ ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے۔ فنان نے سکون کا سانس لیا۔ اسے تو یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ اس شیطانی سمندر کی ڈریگن ٹریانگل سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ ملکہ، میں یہ بالکل نہیں جاننا چاہتا کہ اس سوراخ کا کیا راز ہے، لیکن میں اب چاند کائنات میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ فنان شاید واقعی گھبرا گیا تھا۔ کیا بات ہے فنان، ڈر گئے ہو یا تمہیں میری صلاحیتوں پر بھروسہ نہیں؟ ملکہ ایزابیل مکمل طور پر پرسکون تھی۔ ملکہ، آپ نہیں جانتی کہ وہاں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا تھا۔ ہمیں واپس جانے کی ضرورت ہے۔ فنان اپنی بات پر قائم تھا۔ میں سب کچھ جانتی ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں کہ کچھ بھی بغیر وجہ کے نہیں ہوتا۔ کوئی تو وجہ ہے جو ہم یہاں ہیں۔ میں کام مکمل کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی۔ ملکہ نے اپنی حاتمی رائے دے دی تھی۔ فنان نے گہرا سانس لیا۔ ملکہ، اس پانی نگلتے سوراخ کا کیا راز ہے؟ ملکہ اس کی بات پر مسکرائی۔ وہ ایک خفیہ ٹھکانے کی طرف جانے کا راستہ تھا۔ میں یہ نہیں جانتی کہ وہ آگے بھی کہیں جاتا تھا یا نہیں، لیکن اس کے علاوہ میں کچھ نہیں دیکھ سکی تھی۔ ملکہ ایزابیل کے جواب نے فنان کو تھوڑا متجسس کر دیا۔ ملکہ، کیسا ٹھکانہ؟ کیا وہاں بھی انسان موجود ہیں؟ نہیں، وہاں انسان نہیں ہیں، لیکن آنا جانا ضرور ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہاں کون لوگ ہیں، مگر ایک بات طے ہے کہ اس پراسرار کالی طاقت کا وہاں کوئی نہ کوئی رابطہ ضرور ہے۔ ملکہ نے اپنا خیال بتایا۔ ملکہ، کیا ہم وہاں کا راز جاننے کی کوشش کریں گے؟ نہیں، کیونکہ تابوت سکینہ وہاں موجود نہیں ہے اور نہ کبھی تھا۔ اسی بنا پر
ہم یہاں سے کہیں اور نہیں جائیں گے۔ ملکہ کے جواب پر فنان نے سر ہلا کر ملکہ ایزابیل کی بات سے اتفاق کیا۔ ملکہ، کیا ہمارا اگلا سفر برموڈا ٹرائنگل کی طرف ہوگا؟ کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ شیطانی سمندر کی طاقتیں وہاں بھی ہیں، یا وہاں موجود طاقت کے ساتھ اس کا کوئی گہرا تعلق ہے۔ فنان اب آگے کا منصوبہ جاننا چاہتا تھا۔ بالکل، کل ہم وہاں کی طرف نکلیں گے، دیکھتے ہیں وہاں پر کیا پوشیدہ ہے۔ تم جہاں تک ممکن ہو اس بارے میں مکمل معلومات حاصل کر لو۔ ملکہ ایزابیل نے اسے آگے کی حکمت عملی بتائی۔ فنان نئی مہم کے لیے تیار تھا۔ آج کی رات ان کے پاس تھی، کل کا دن ان کے لیے کیا لانے والا تھا یہ وہ بھی نہیں جانتے تھے۔ اگلے دن وہ سب ایک نئے جذبے کے تحت مہر گڑھ پہنچے۔ جن جگہوں پر نشاندہی کے بعد انہوں نے کل کھدائی شروع کی تھی، آج بھی وہاں سے ہی کام کا آغاز کیا گیا تھا۔ پروفیسر مکین کی ٹیم جہاں سے کھدائی کر رہی تھی، بہت جلد وہاں پر ایک بڑی چٹان نکل آئی۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ یہاں پر زیادہ کھدائی ممکن نہیں ہے۔ پھر بھی پروفیسر مکین نے ہمت نہیں ہاری اور ڈمور کی لائی ہوئی مشین سے چٹان کے پاس موجود سوراخ سے اندر کی تصاویر لینے بھیجا۔ ڈرون زیادہ اندر نہیں جا سکتی تھی، شاید وہ جگہ اندر سے بند تھی یا وہاں پر نیچے کوئی سخت قسم کا صحن تھا۔ تصاویر میں کچھ نہیں آیا، اسی وجہ سے وہاں سے کھدائی بند کر کے وہ سب ایک ہی جگہ کام کرنے لگے تھے۔ آدھے سے زیادہ دن گزر چکا تھا اور ان کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں اگر شام تک کھدائی کی گئی تو ہو سکتا ہے نیچے کوئی کمرہ یا سرنگ مل جائے۔ سہ پہر کے قریب اس بات کے آثار نظر آنے لگے تھے کہ چند گھنٹوں کی مزید محنت سے وہ ضرور کسی کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر وہ تھوڑے پرجوش ہو گئے اور زیادہ محنت سے اپنا کام کرنے لگے تھے۔ اچانک ہی احمدین نے ان سب کو یہ کہہ کر کام سے روک دیا کہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ احمدین کی یہ بات سن کر سوائے پروفیسر سالم کے سبھی کو برا لگا تھا، بلکہ ڈمور کو تو غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، پروفیسر سالم نے سب کو کام روکنے کا اشارہ دیا اور خود احمدین کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ باقی سب نیچے بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے تھے۔ بھلے وہ جوش میں کھدائی کر رہے تھے، لیکن وہ سب تھک چکے تھے۔ سعد بھی اپنے باپ کے حیران کن رویے کی وجہ سے پریشان ہو گیا۔ سب سے ہٹ کر پروفیسر سالم نے احمدین سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ احمدین کہنے لگا، صاحب، شام کا وقت قریب ہے، اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی گئے تب بھی رات کا اندھیرا پھیلنے کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کا تو ایک ہی مطلب ہے کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ ایسے میں ہم اس جگہ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس جگہ کو کچھ مٹی اور پتھروں کے ساتھ چھپا دیا جائے، اور کل صبح آ کر کام شروع ہو تو دوپہر سے پہلے ہی ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اس طرح تسلی سے سب دیکھ لیں گے۔ مجھے شام کے وقت یہ سب مناسب نہیں لگ رہا، آگے آپ جو بہتر سمجھیں۔ پروفیسر سالم کو احمدین کی بات مناسب لگی۔ ٹھیک کہتے ہو تم، ایسا کرو، ساتھ کے ساتھ سامان اکٹھا کرو، باقی کھدائی کی جگہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ پروفیسر سالم نے جا کر سب کو صورتحال بتائی، کہا کہ وہ بھی احمدین کی رائے سے متفق ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی حفاظتی بندوبست نہیں ہے۔ ویسے بھی اس قسم کی کھدائی رات کو مناسب نہیں ہے۔ دوسرا، واقعی اگر وہ شام تک کچھ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو اندر اترنا شام کے اندھیرے کے باعث ممکن نہیں ہوگا۔ جگہ کو اچھی طرح چھپا کر وہ سب بھی گاڑیوں کے پاس آ گئے تھے۔ پروفیسر مکین کو نہ جانے کس چیز کی بے چینی تھی۔ اس نے مشورہ دیا کہ ان کو ڈرون یہیں پر چھوڑ دینے چاہیے تاکہ یہاں کوئی واردات نہ ہو جائے، لیکن پروفیسر سالم نے کسی بھی صورتحال کو خاص بنانے کو مناسب نہیں جانا، اور وہ لوگ شام سے پہلے ہی واپس سبی لوٹ گئے تھے۔ فنان، کیا تم تیار ہو برموڈا ٹرائنگل جانے کے لیے؟ ملکہ ایزابیل نے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وقت آ چکا تھا کہ وہ اپنے سفر کے اگلے حصے کا آغاز کر دیں۔ بالکل ملکہ، لیکن ایک بات پر حیران ہوں میں۔ فنان نے تیار ہونے کا اشارہ دیا تھا اور ساتھ ہی ایک سوال کی خواہش کر کے یہ بھی بتا دیا کہ وہ ذہنی طور پر بھی تیار ہے۔ ضرور پوچھو، کیا سوال ہے؟ ملکہ ایزابیل مسکرائی۔ وہ بہت پرجوش تھی اس سفر کے لیے۔ ملکہ، جہاں ہم پہلے گئے تھے وہ شیطانی سمندر تھا، اور اب یہ شیطانی ٹرائنگل، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ فنان نے اپنی ذہن کی الجھن کو ایک بار پھر سوال کی شکل میں ملکہ کے سامنے رکھا تھا۔ وہ شیطانی سمندر تھا،
مطلب اس سمندر میں شیطانی طاقتیں تھیں یا اس کے ساتھی تھے، یا ممکن ہے وہ خود بھی وہاں جاتا ہو، اور یہاں شیطانی مثلث ہے تو ہو سکتا ہے یہاں شیطان کا ہیڈ کوارٹر ہو اور اس کا اصل ٹھکانہ۔ باقی تو وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں پر بھی کالی اور پراسرار طاقتیں ہیں۔ فنان نے پریشانی سے سر ہلایا، جانے آگے کیا ان کا منتظر تھا۔ کیا تم تیار ہو؟ ملکہ ایزابیل نے فنان کا ہاتھ تھام کر سوال کیا، اور اس کا جواب سنے بغیر ہی وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ چاند کے اندر چاند کائنات کی ملکہ کا ٹھکانہ اس وقت خالی تھا۔ پلک جھپکنے میں وہ دونوں ایک چھوٹی سی پہاڑی پٹی پر موجود تھی۔ چاروں طرف نیلے رنگ کا پانی ٹھاٹے مار رہا تھا، تا حد نگاہ پانی ہی پانی تھا۔ وہ اس وقت برموڈا ٹرائنگل کے باہری کنارے پر موجود تھی۔ شیطانی مثلث اور ڈیڈلی مثلث کہلائی جانے والی یہ جگہ اپنی مکمل پراسراریت سمیت ان کے سامنے موجود تھی۔ کچھ دیر تو وہ اس جگہ اور سمندر کی خوبصورتی میں کھوئے رہے، لیکن کب تک؟ آخر ان کو اصل مسئلے کی طرف آنا ہی پڑا تھا۔ ملکہ، یہ سمندر بھی شیطانی سمندر کی مانند ایک عجیب سی کیفیت لیے ہوئے ہے، فنان نے تبصرہ کیا۔ بالکل، اس میں بھی وہی کالی طاقتیں موجود ہیں جیسی اس سمندر میں تھیں، لیکن یہ سمندر اور یہ جگہ شیطانی سمندر سے بھی زیادہ طاقتور طاقتیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر بھی ہمیں ایک طاقتور آنکھ دیکھ رہی ہے، اور وہ ہماری موجودگی سے لا علم نہیں ہے۔ میں حیران ہوں کہ وہ سامنے کیوں نہیں آ رہے، وہ ہمیں کوئی نقصان کیوں نہیں دے رہے۔ ملکہ تھوڑے تجسس میں مبتلا تھی۔ ملکہ، شاید وہ ہم سے اس وقت تک الجھنا نہ چاہتے ہوں جب تک کہ ہم انہیں پریشان نہ کریں، فنان نے اپنا خیال ظاہر کیا تھا۔ بالکل ایسا ممکن ہے، اور وجہ اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے۔ خیر، دیکھتے ہیں کہ اب یہاں کیا ہوتا ہے۔ ملکہ ایزابیل فنان کی باتوں سے کچھ متفق تھی۔ فنان اب ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ گو کہ ابھی دن چڑھے زیادہ دیر نہیں گزری تھی، لیکن ہر طرف نرم دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ سردیوں کا آغاز ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس وقت یہاں موسم خوشگوار تھا۔ ملکہ ایزابیل نے پاس کی چٹان کو تھام کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ شاید اب اصل حقائق جاننے کے لیے مزید انتظار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ملکہ نے آنکھیں بند کی تھیں اور اس کے اندر کی تیسری آنکھ کھل چکی تھی۔ سفید دھند تھی جس کے پاس نیلا سمندر تھا۔ جیسے ہی ملکہ نیلا سمندر دیکھنے کے قابل ہوئی تھی، تبھی ملکہ کو احساس ہوا تھا کہ اس نیلے سمندر کے آگے سفید بادل ہیں، گہرے سفید بادل جس کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ ہر طرف گھنگور سفیدی چھائی ہوئی تھی۔ ملکہ ایزابیل کو اپنے کام میں مصروف دیکھ کر فنان بھی ملکہ کے قریب آ گیا۔ یہ جزیرہ اتنا چھوٹا تھا کہ اونچی چٹان پر کھڑے ہو کر آرام سے اس کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ دوسرا، ان کی نظریں تو رات کو چاند کی روشنی میں بھی سب دیکھ لیتی تھیں، اور یہاں تو سورج روشن تھا۔ فنان محسوس کر رہا تھا کہ ملکہ معمول سے زیادہ وقت لے رہی ہے، لیکن وہ سوائے انتظار کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آخر اس کا انتظار ختم ہو گیا تھا۔ ملکہ ایزابیل نے چٹان سے اپنے ہاتھ تو نہیں ہٹائے، لیکن آنکھیں کھول لی تھیں۔ ملکہ سنجیدہ تھی۔ فنان کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کوئی پریشانی کی بات ہے یا نہیں۔ ملکہ ایک ہموار چٹان پر بیٹھ چکی تھی اور فنان ملکہ کے بولنے کا منتظر تھا۔ ملکہ کا سکون سے وہاں بیٹھ جانا اس جانب اشارہ کر رہا تھا کہ یہاں شاید زیادہ خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ صرف اندازے ہی لگا سکتا تھا، اور اس وقت وہ یہی کر رہا تھا۔ اس نے بھی ملکہ کے سامنے والی چٹان پر قدم جما دیے تھے اور ملکہ کی طرف متوجہ تھا۔ بحر اوقیانوس جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ یہ سمندر ایک عام سمندر ہو سکتا ہے، لیکن اس کا جو شیطانی ٹرائنگل ہے وہ عام نہیں ہے۔ اسے تم شیطانی سمندر کا ہی ایک حصہ سمجھو۔ ملکہ ایزابیل نے شاید تمہید باندھی۔ اصل بات کی طرف ابھی وہ نہیں آئی تھی۔ فنان بے چینی محسوس کر رہا تھا کیونکہ ملکہ حد سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ اس کے ساتھ ہی شاید وہ مایوسی کا بھی شکار تھی۔ فنان سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا یہ کوئی اچھی علامت نہیں تھی۔ ہم اس وقت برموڈا ٹرائنگل کے کنارے پر ہیں، یا تم کہہ سکتے ہو کہ یہاں سے آگے اس شیطانی مثلث کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس مثلث میں کوئی بھی جزیرہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اسی طرح کی تھوڑی بہت چٹانیں موجود ہوں۔ مجھے یہاں صرف سفید بادلوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ اس کا صرف یہی مطلب ہے کہ اس سمندر کا کچھ حصہ نہ نظر آنے والے غلاف میں بند ہے، اور میرے خیال سے
اسی حصے کو شیطانی مثلث کہا جاتا ہے۔ جب تک ہم اس غلاف کے اندر داخل نہیں ہو جاتے ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے کہ اندر کیا موجود ہے۔ تو پھر فنان نے مختصر سا سوال کیا، اور اسی ایک لفظی سوال میں ہر بات کا سوال چھپا ہوا تھا۔ ملکہ ایزابیل نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، جسے فنان نے جلدی سے تھام لیا، یہ جانے بغیر کہ اس کی اگلی منزل کون سی ہے۔ رات کی محفل کافی تہلکہ خیز تھی۔ پروفیسر سارم اور پروفیسر مکین کے خیال میں وہ کچھ نیا دریافت کرنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ وہاں کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی خفیہ کمرہ ہے؟ فہد کافی پرجوش تھا۔ پچھلے 2 دن کی مایوسی شاید آج کچھ کم ہو گئی تھی اور سبھی خوش تھے۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے مہر گڑھ میں کچھ ایسا ڈھونڈ لیا ہے جو پہلے ساری دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کوئی نئی دریافت ہوگی۔ ممکن ہے وہ صرف ایک کمرہ ہو۔ اندازہ ہے کہ مہر گڑھ میں اوپر تلے 7 بار شہر آباد ہوا تھا، تو یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دوسری پرت ہو شہر کی۔ ابھی تو نیچے مزید 5 تہیں موجود ہیں۔ پروفیسر مکین نے مسکراتے ہوئے فہد کو جواب دیا۔ تو آپ کے خیال میں وہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ اس بار سوال ڈمور کی طرف سے آیا تھا۔ وہ بھی اپنے تجسس کو روک نہیں پا رہا تھا۔ اصل بات کا اندازہ پروفیسر مکین اور پروفیسر سارم کے علاوہ صرف مہردین کو ہی ہوا تھا، اور باقی سب تو محض تھکے ہی لگا رہے تھے۔ ان تینوں کی ساری زندگی پرانی تہذیبوں کے کھنڈرات میں ہی گزری تھی۔ احمدین پڑھا لکھا تو نہیں تھا، لیکن بلوچستان کے کھنڈرات اور ان کے طرز تعمیر کا بہت تجربہ رکھتا تھا۔ ویسے بھی جب جب پروفیسر سارم بلوچستان کے کھنڈرات میں آتے، احمدین ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ میرے خیال سے جس جگہ ہم کھدائی کر رہے ہیں وہ کسی نیچے کی پرت کا کوئی کمرہ نہیں، بلکہ سب سے اوپر کے کھنڈرات کے کسی خفیہ کمرے کی ایک سرنگ ہے۔ سرنگ مطلب کوئی خفیہ ٹھکانہ، اور ایسے خفیہ ٹھکانے کا مطلب کوئی خاص چیز ہو سکتا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی کھنڈرات موجود ہیں وہاں کسی مقبرے، بڑی عبادت گاہ یا محل کے آثار کبھی نہیں ملے، اور نہ ہی یہاں خفیہ سرنگیں عام طور پر ملتی ہیں۔ اگر یہ کوئی خفیہ سرنگ ہی ہے اور وہ جس کا ہمیں شک ہے تو وہاں سے کچھ بہت خاص مل سکتا ہے۔ پروفیسر سارم نے ڈرامائی انداز میں ان کا تجسس ختم کیا تھا، یا دوسرے لفظوں میں ان کو زندگی کی نوید سنا دی تھی۔ پروفیسر سارم کے تفصیلی جواب نے انہیں مزید پرجوش کر دیا تھا۔ وہ سب رات دیر تک صبح کے لیے منصوبے بناتے رہے تھے۔ وہ سارے منصوبے صرف کھدائی کے متعلق تھے، لیکن اس پر کسی نے بھی بات نہیں کی کہ اگر وہ واقعی ہی کسی خفیہ سرنگ کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور وہ سرنگ کسی خزانے یا تابوت سکینہ ہی کے مدفن تک جائے گی تو وہ کیا کریں گی؟ ہو سکتا ہے اس پر سوچا بھی گیا ہو، لیکن کسی نے بھی اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ چند لمحوں میں وہ دونوں شیطانی مثلث کے درمیان میں پہنچ چکے تھے۔ وہاں ہر طرف بادل اور پانی کا شور تھا۔ فنان اور ملکہ ایزابیل اب ہلکی رفتار میں اس شیطانی سمندر یا ٹرائنگل کے اوپر پرواز کر رہے تھے۔ وہ پانی سے بہت زیادہ اونچے نہیں تھے، یہاں تک کہ جب پانی کی بڑی لہر آتی وہ ان کے پیروں کو چھو لیتی تھی۔ ملکہ ایزابیل بہت تفصیل سے اس سمندر کا جائزہ لے رہی تھی۔ بہت جلد ان کی توجہ ایک پانی کے گھومتے چکر نے کھینچی۔ یہ پانی نگلتا سوراخ بالکل ویسا ہی تھا جیسا وہ شیطانی سمندر کی ڈریگن مثلث میں دیکھ چکے تھے۔ یہاں فرق صرف اتنا تھا کہ اس سوراخ کے اندر پانی تو جا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک دھواں نما بگولا بھی نکلتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ دونوں اس گھومتے پانی کے چکر کے پاس چلے گئے۔ اب یہ کیا ماجرا ہے؟ فنان کو اس پانی نگلتے اور دھواں اگلتے سوراخ کو دیکھ کر ایک نئی پریشانی نے گھیر لیا۔ یہ تو دیکھ کر ہی پتہ چلے گا، ملکہ ایزابیل نے اسے تسلی دی۔ اس سے پہلے کہ ملکہ اور قریب ہو کر کسی بھی قسم کی معلومات لیتی، وہاں پر عجیب ہی قسم کی گڑگڑاہٹ پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ یہ شور اور آواز اتنی شدید تھی کہ سمندر میں ایک بھونچال آ گیا تھا۔ اس ساری صورتحال میں ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں بچا تھا کہ وہ اس جگہ سے دور ہٹ جائیں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ فنان کا ہاتھ تھام کر ملکہ ایزابیل اس جگہ سے تھوڑی پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ گھمایا اور ان دونوں کے چاروں طرف شیشے کی ایک دبیس تہہ بن گئی۔ وہ دونوں اس کے اندر محفوظ ہو گئے تھے۔ اس کے اندر باہر کا شور سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن دکھائی سب کچھ دے رہا تھا، کیونکہ ملکہ ایزابیل
اس جگہ سے زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس سوراخ میں سے اس کے اندازے کے مطابق کچھ چمکتی ہوئی چیزیں نکلی تھیں اور فضا میں بلند ہونے لگی تھیں۔ ملکہ ایزابیل نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا اور فنان سے کہا کہ یہ ہے کیا، اب اس کے جاننے کا وقت آ گیا ہے۔ فنان کو سمجھ آنے سے پہلے ہی وہ دونوں ان گول اور تکون نما چیزوں کے پیچھے چل پڑے تھے۔ اب سوچنے کا وقت گزر چکا تھا۔ وہ جن چیزوں کے پیچھے جا رہے تھے انہوں نے خود کو سفید بادلوں میں چھپا لیا تھا، لیکن اس سے ملکہ نہیں چوکی تھی۔ وہ بڑی کامیابی سے ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس جگہ پہنچ چکی تھی جہاں وہ اتری تھیں۔ یہ بہت بڑا جزیرہ تھا جس کی وسیع زمین پر اس وقت وہ کھڑے ہوئے تھے اور اس جگہ بہت سی عمارتیں بنی ہوئی تھیں، لیکن چند ایک لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ لگتا ہے کہ یہ کوئی خفیہ جگہ ہے، فنان نے بات کا آغاز کیا۔ ایک خفیہ جگہ سے خفیہ طور پر آنے والے لازمی طور پر خفیہ جگہ پر ہی آئیں گے، ملکہ نے فنان کو جواب دیا۔ وہ دونوں اب اپنے آپ کو مخفی رکھ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک چھوٹی عمارت کے قریب پہنچ کر ملکہ ایزابیل نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ فنان پاس کھڑا ہو کر ملکہ کو دیکھنے لگا۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے ارد گرد بھی نظر رکھی، جہاں پر چہل پہل نام کو بھی نہیں تھی۔ بند آنکھوں کے سامنے سفید چادر سے نمودار ہونے والا منظر حسب توقع تھا۔ بیابان جزیرے پر شیشے جیسی سواریاں آ جا رہی تھیں۔ منظر ایک بار پھر سفیدی سے ظاہر ہوا تھا۔ اب کی بار عمارتیں وہاں موجود تھیں، لیکن بہت زیادہ نہیں تھیں۔ منظر پھر بدلا اور اب کی بار وہاں عمارتوں کی تعداد کچھ زیادہ تھی۔ جن چیزوں کا پیچھا کرتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچے تھے ویسی ہی 3-4 یہاں پر پہلے بھی موجود تھیں۔ زیادہ تر گول تھیں لیکن مثلث اور چوکور بھی تھیں۔ ان کی اوپری سطح چمک رہی تھی اور وہ سب کے سب مٹیالے نیلے رنگ کی تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نمایاں بات تھی ان میں، اور وہ یہ ہے کہ سب کے اوپر مختلف رنگوں اور مختلف شکلوں کی آنکھیں موجود تھیں۔ شاید اب تک یہی وہ بنیادی چیزیں تھیں جو وہ ہر جگہ دیکھ رہے تھے۔ آخر یہ ہے کیا؟ فنان کا ذہن الجھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید غور کرتا، ملکہ ایزابیل نے اس کا کندھا ہلایا اور وہ مزید غور ترک کر کے ملکہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے منہ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، مگر اس کی نظریں سوال کر رہی تھیں۔ یہ ایریا 51 ہے جو آسٹریلیا کے جزیرہ نما علاقے میں موجود ہے۔ یہ جو خفیہ چیزیں مختلف شکلوں میں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں اور پہلے بھی ان کو شیطانی سمندر کی ڈریگن ٹرائنگل میں دیکھ چکے ہیں، ان کو اڑن تشتیریاں کہتے ہیں۔ یہ جگہ شاید ان کا کوئی عارضی ٹھکانہ ہے۔ اس جگہ پر خفیہ کالی طاقتوں کے علاوہ دنیا کی 2 سب سے بڑی تنظیمیں اسے چلاتی ہیں، جن میں اس علاقے کے لوگ شامل نہیں ہیں۔ حالانکہ یہاں ان کا اپنا بہت بڑا اڈا ہے، اور ایک اور بات، یہاں پر کبھی تابوت سکینہ نہیں آیا، اس لیے ہمیں مزید اس جگہ کے بارے میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ کیا ہمیں واپس چاند پر اپنے ٹھکانے پر جانا ہے؟ فنان نے ملکہ ایزابیل سے آگے کے بارے میں سوال کیا تھا۔ وہ بھی شاید مزید وقت ضائع کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ نہیں، ہم دوبارہ وہیں جائیں گے جہاں سے ہم آئے تھے۔ ملکہ نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ دوبارہ اسی جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں سے وہ آئی تھی۔ وہاں کا منظر اب بھی ویسا ہی تھا جیسا کہ پہلے تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہاں آنے والا بھون چال اب رک چکا تھا۔ ملکہ ایزابیل نے کوئی بھی بات کیے بغیر فنان کا ہاتھ چھوڑا اور خود اس پانی اگلتے سوراخ کے قریب جا کر دھوئے میں ڈوبے اس پانی کے سوراخ میں ہاتھ ڈال دیا تھا۔ صبح وہ سب پورے جوش اور جذبے سے دھاڑ میں موجود مہر گڑھ کے آثار قدیمہ پہنچ گئے تھے۔ وہ سبھی بہت بے تاب تھے، لیکن پروفیسر مکین اور پروفیسر سارم جانتے تھے کہ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کام میں 1 ہفتے سے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے۔ ایسے میں اس جگہ کی حفاظت مشکل میں بھی پڑ سکتی ہے۔ کھدائی ایک بار دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ وہ لوگ وہاں اتنا سوراخ بنانے کی کوشش کر رہے تھے جس میں سے ایک انسان آرام سے گزر سکے۔ پورے جوش کے ساتھ کام کرتے ہوئے ان کو دوپہر ہو چکی تھی۔ آخر پروفیسر سارم کو ہی خیال آیا، چلو باقی کام بعد میں۔ یہ سنتے ہی سب عارضی آرامگاہ کی طرف چل پڑے تھے۔ پروفیسر مکین نوٹ کر رہے تھے کہ پروفیسر سارم کچھ پریشان ہیں۔ کافی دیر تک تو انتظار کرتے رہنے کے بعد وہ بات شروع کریں گے، لیکن جب وہ بالکل الگ تھلگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے تو پروفیسر مکین نے پوچھ ہی لیا کہ آخر وہ اتنا پریشان کس بات سے ہیں۔
प्रोफेसर सारिम ने बहुत संजीदगी से प्रोफेसर मकीन को देखा। तुम ठीक कह रहे हो, मैं बहुत अहम बात करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मुनासिब वक्त नहीं मिल रहा। सब खैरियत होगी। प्रोफेसर मकीन वाकई परेशान हो गए थे। आप परेशान ना हों, ऐसी कोई बात नहीं, प्रोफेसर सारिम ने उन्हें तसल्ली दी थी। तो फिर क्या बात है जो आप करना चाहते हैं? मकीन उलझ गए थे। कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बात छुपी नहीं रहेगी और हमारा काम भी लंबा है। प्रोफेसर सारिम की तमहीद ने प्रोफेसर मकीन को मज़ीद उलझा दिया था। आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ ये कि हमें इंतज़ामिया को बता देना चाहिए। उसके साथ हमें मुस्तकिल यहाँ रहने की ज़रूरत है। हमें इंतज़ामिया से मदद लेनी चाहिए। हम यहाँ कुछ चुराने नहीं आए। रहा मसला इस बात का कि अगर ताबूत सकीना यहाँ मिल गया तो क्या होगा, उसकी हिफाजत डमूर की जिम्मेदारी है। तुम्हें नहीं लगता कि ये उसके लिए मुश्किल नहीं है? प्रोफेसर सारिम की बात में दम था। अब उनका अगला कदम सारे ग्रुह को बताना था। सभी इस बात से मुत्तफिक थे। उनके अंदर ही अंदर गैर महफूज होने का एहसास जड़ पकड़ चुका था। और दूसरा, वो इस जगह को भी रोज़ ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। शाम होने तक वहाँ पर रिहाइश का आर्जी कैंप लगा दिया गया था। उनको 10 पुलिस वालों का एक हिफाजती दस्ता मिल गया था। गैर मुल्की माहिरीन की बिना पर उनको खुसूसी सहूलियात मैसर आ गई थी, वो भी ऐसी सूरत में जब सारा खर्चा वो खुद उठा रहे थे। उनमें उन्हें कोई मुश्किल पेश नहीं आई। प्रोफेसर सारिम जानते थे कि उन्हें खुश कैसे करना है। उन सब के लिए डमूर के पास पैसे की कमी नहीं थी। रमना को कहा गया था कि अगर वो चाहे तो होटल में क़ियाम कर सकती है, लेकिन उसने उनके साथ ही क़ियाम को तरजीह दी थी। उसके साथ रहने के लिए शाम से पहले ही अहमदीन की बेटी पहुंच चुकी थी। उस सब से प्रोफेसर सारिम और फहद मुतमईन हो गए थे। वो लोग बाकी का सारा वक्त मसरूफ़ रहे थे। इसी बिना पर मज़ीद खुदाई का काम नहीं हो सका था। शाम के बाद आग जलाकर वो सब उसके गिर्द कुर्सियां बिछाकर बैठे हुए थे। पुलिस वाले भी 2-2 के ग्रुप बनाकर इर्द गिर्द फैल चुके थे और 2 लोग पुलिस की गाड़ी में चौकस थे। मुझे तो आज पहली दफ़ा महसूस हुआ है कि हम किसी आसार कदीमा की खुदाई में मसरूफ़ हैं। डमूर की बात पर सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो सभी उस जगह की पुरअसरारियत से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। प्रोफेसर मकीन को लग रहा था जैसे वो मिस्र के किसी रेगिस्तान में मौजूद हैं और उनके सामने अहराम है जिनकी पुरअसरारियत उन्हें अपनी तरफ बुला रही है। रात देर तक बैठने के बाद वो सब अपने अपने खैमों में जा चुके थे। अहमदीन की बेटी तो पहले ही खैमे में सो चुकी थी, लेकिन रमना को नींद नहीं आ रही थी। अपने बिस्तर पर लेटे लेटे रमना को यूं महसूस हुआ जैसे बाहर कोई रोशनी फैली हुई है, और चाहकर भी रमना हिम्मत नहीं कर पाई कि वो खैमे के पर्दे से बाहर झांक सके। रमना को बेइख्तियार उस दिन का वाक़या याद आ गया था जब उसने सबके ख्याल के मुताबिक शायद कोई उड़न तश्तरी देख ली थी। ये ख्याल आते ही वो सब अपनी जगह पर मुंजमिद हो चुकी थी। बस थोड़ी ही देर में वो रोशनी ख़त्म हो गई थी। साथ ही रमना को अपने खैमे की पिछली तरफ किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी थी। कोई शायद बहुत जल्दी में था और कुछ लम्हों में ये आवाज़ आना भी बंद हो गई। रमना को उसके बाद बहुत देर तक नींद नहीं आई थी। फन्नान की बेचैनी बढ़ती चली जा रही थी। मलिका इज़ाबेल का वजूद धुएं में से नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से एक अजीब सा एहसास और एक और ही तरह की तवानाई वो महसूस कर रहा था। शायद ये वही पुरअसरार क़ुव्वत थी जो उड़ते जहाज़ों और तैरते जहाज़ों को अपनी लपेट में लेकर ऐसे तहलील करती थी कि उनका नामो निशान भी नहीं बचता था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, फन्नान की बेचैनी खौफ में तब्दील हो रही थी। वो फैसला नहीं कर पा रहा था कि वो यहाँ रुककर मलिका इज़ाबेल का इंतज़ार करे या आगे जाकर सूरत हाल का जायज़ा ले। हर गुजरता पल उसके इज़्तिराब को बढ़ा रहा था। बंद आँखों के पीछे सफ़ेद बादलों का एक लंबा सिलसिला था। मलिका इज़ाबेल चाहकर भी देख नहीं पा रही थी कि वहाँ क्या है। मलिका की बेचैनी उरूज पर थी, मगर वहाँ के मनाजिर सफ़ेद बादलों में छुपे हुए थे। सफ़ेद बादलों में बिजली की चमक थी। बिजली एक बार पूरी शिद्दत से चमकी। रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि उसने सफ़ेद बादलों को चीर दिया था। सामने का मंज़र ड्रैगन मुसल्लस के मंज़र से मिलता जुलता था। पानी जैसी बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थीं। शीशे की सवारियां बहुत ज़्यादा तादाद में वहां घूम रही थीं। ऊपर की तरफ एक शीशे की इमारत थी जिस पर एक बड़ी कुर्सी मौजूद थी और उसके ऊपर आँख बनी हुई थी। मलिका इज़ाबेल को यूँ महसूस हुआ था जैसे वो आँख मलिका को देख रही है। वो कतई कोई बेजान आँख नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आँख थी
جس سے شاید بجلی کوند رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ملکہ ایزابیل کچھ سمجھ سکتی، وہاں ایک بار پھر سفید بادل تھے۔ اسے شاید اتنا ہی دیکھنا مقصود تھا جتنا وہ دیکھ چکی تھی۔ فنان کا جان لیوا انتظار ختم ہوا تھا۔ ملکہ ایزابیل اسے دھوئیں سے نکل کر اپنی طرف آتی ہوئی نظر آئی۔ یہ منظر فنان کے لیے آب حیات کی مانند تھا۔ اب تو اسے کسی بات کے جاننے سے زیادہ فکر اور خوشی ملکہ کو صحیح سلامت دیکھ کر ہوتی تھی۔ ملکہ ایزابیل کا چہرہ دیکھ کر کسی بھی بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ مکمل سپاٹ چہرے کے ساتھ اس کے پاس آ کھڑی ہوئی اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں دوبارہ اسی چھوٹے سے جزیرے پر پہنچ گئی تھی جو اس شیطانی مثلث کے بالکل کنارے پر تھا۔ فنان نے ملکہ سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ ملکہ کو وقت دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ملکہ وقت کے ساتھ سفر کر کے سب اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے۔ یہ جگہ جتنی پر اسرار ہے، ایسے میں ملکہ کو اپنے آپ کو نارمل کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی میں گزر گئی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ خاموشی سے کوئی مسئلہ حل تو نہیں ہو سکتا۔ بات کیے بغیر چارہ بھی نہیں تھا۔ فنان کو اب اس خاموشی سے الجھن ہونے لگی تھی، اس لیے اس ساری صورتحال سے نکلنے کے لیے اس نے ایک سوال کا سہارا لیا تھا۔ لیکن اصل میں اسے ملکہ کی خاموشی سے دہشت ہونے لگی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ملکہ کچھ بہت ہی انہونی دیکھ چکی ہے۔ سب خیر ہو، وہ یہی دعا کر رہا تھا۔ ملکہ ایزابیل، کیا ہمارے مقصد میں کوئی کامیابی ہوئی؟ فنان کو برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں صاف پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کیا جس مقصد کے لیے ہم اتنی دور ایک اور ہی کائنات میں آئے ہیں، کیا واقعی ہی یہ ہمارا مقصد ہے؟ ملکہ ایزابیل نے سوالیہ نظروں سے پہلی بار فنان کو دیکھا۔ اب صحیح معنوں میں فنان کے اوسان قطع ہو گئے۔ ملکہ، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ صاف مطلب ہے فنان، مجھے اب یوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں آئے نہیں تھے بلکہ ہمیں لایا گیا ہے۔ جس مقصد کے تحت ہم یہاں آئے تھے وہ مقصد کبھی ہمارا تھا ہی نہیں، وہ بھی شاید کسی اور کا تھا جسے ہمارا مقصد بنا کر ہمیں یہاں بلوایا گیا ہے۔ جو ہم سب دیکھ رہے ہیں ہمیں یہی دیکھنا مقصود ہے، لیکن کیوں؟ اس کا جواب کم از کم ابھی واضح نہیں، لیکن ہونا ہو یہ تابوت سکینہ کی حفاظت کے بارے میں ہے، اسے ڈھونڈنے کے لیے نہیں ہے۔ ملکہ کی باتیں فنان کو دہلا رہی تھیں۔ وہ کیا جواب دیتا؟ بس ہونقوں کی طرح ملکہ ایزابیل کو دیکھے جا رہا تھا۔ فنان تو خاموش ہی رہا تھا کیونکہ اس کے پاس کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ جو ملکہ دیکھ سکتی تھی وہ سب اس کے بس میں نہیں تھا۔ آخر ملکہ کچھ پرسکون ہوئی اور فنان کو پریشان دیکھ کر تسلی آمیز انداز میں مسکرائی۔ اسے چٹان پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ایک مناسب چٹان دیکھ کر اس پر بیٹھ گئی۔ پریشان نہ ہوں، اگر ہمیں سب دکھانے میں کوئی مصلحت ہے تو ہمیں اس راز کے کھلنے کا صبر سے انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ جو یہاں تک لائے ہیں وہ آگے بھی معاملات دیکھ لیں گے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنے کام کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی اصل بات کی طرف۔ جیسا کہ ہمارا اندازہ تھا، یہ جگہ بالکل شیطانی سمندر جیسی ہے، بلکہ یہاں شیطانی طاقتیں اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ شاید اسی بنا پر کوئی بڑا جزیرہ یا انسانی آبادی یہاں نہیں ہے۔ بالکل ڈریگن مثلث کی طرح ہی یہ برموڈا ٹرائنگل بھی کالی طاقتوں کے زیر اثر ہے۔ وہ آنکھ کی شبیہ جو ہر جگہ موجود تھی، وہ اسی آنکھ کا عکس ہے جو اس شیطانی مثلث میں موجود ہے۔ اڑن تشتریوں کے نام کی چیزیں ان طاقتوں کی ہی سواریاں ہیں۔ ایریا 51 پر بھی ان کا اڈا ہے۔ وہ اڈا چاہے کسی بھی تنظیم کا ہو، انسانوں ہی کے زیر انتظام ہے۔ صاف مطلب ہے کہ انسانوں میں کوئی ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ ملکہ، یہ وہی لوگ تو نہیں جو چاند پر بھی اپنا اڈا بنائے ہوئے تھے؟ فنان کو بروقت یاد آیا۔ ممکن ہے، اور جیسے وہ وہاں پر بھی ہمیں محسوس کر رہے تھے وہ یہاں پر بھی ہمیں محسوس کر رہے ہیں۔ ملکہ ایزابیل کی بات سن کر فنان کا سانس تو ایک بار پھر اٹک گیا تھا۔ وہ آج ایک نئے زاویے سے یہ سب دیکھ رہا تھا، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ انہیں شاید ہر حال میں مشن مکمل کرنا تھا۔ ملکہ، آپ نے اس پانی کے سوراخ میں کیا دیکھا؟ فنان نے اس بار تو دھڑکتے دل کے ساتھ سوال کیا۔ میرے اندازے کے مطابق وہ سوراخ بھی ایک خفیہ جگہ کا راستہ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے شیطانی سمندر میں تھا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ وہ جگہ خفیہ ہے۔ وہ جگہ کیا ہے یہ میں نہیں جانتی۔ یہ جاننے کے لیے
ہمیں اس راستے سے جانے کی ضرورت ہے، لیکن یہ سب ہمارے سفر کا ابھی تک حصہ نہیں ہے۔ اس جگہ پر کبھی بھی تابوت سکینہ نہیں آیا۔ ملکہ، کیا یہ دونوں راستے ایک ہی جگہ ہیں یا ایک دوسرے سے خفیہ طور پر منسلک ہیں؟ فنان کے سوال میں وزن تھا۔ ممکن ہے، لیکن یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، ملکہ ایزابیل نے جواب دیا۔ ملکہ، اب ہمارا آگے کا سفر کہاں کا ہوگا؟ کیا اب ہم مہر گڑھ پاکستان جائیں گے؟ فنان جلد از جلد اس شیطانی مثلث سے نکلنا چاہتا تھا۔ فی الحال ہم چاند میں اپنے خفیہ ٹھکانے پر جائیں گے، لیکن ہمارا برموڈا مثلث کا سفر ختم نہیں ہوا، اس وجہ سے ہم کل دوبارہ یہاں آ کر اپنا سفر شروع کریں گے۔ ملکہ، اب یہاں کیا کام ہے؟ کیا یہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں تابوت سکینہ ہو سکتا ہے؟ فنان حیران ہوا، اس لیے اس کا انداز بے ساختہ تھا، بلکہ وہ تھوڑا بے قرار بھی ہوا تھا۔ میں نہیں جانتی کہ وہاں تابوت سکینہ ہے یا نہیں، لیکن اس شیطانی مثلث کے نیچے اس سمندر میں ایک شہر غرق ہے۔ ہم اس شہر میں جائیں گے۔ اس شیطانی مثلث میں آنے کا کیا مقصد رہ جائے گا اگر ہم اس کے مرکز کے پاس موجود غرقاب شہر میں جائے بغیر واپس چلے جائیں گے؟ کون سا شہر ملکہ؟ وہاں کیا ہوگا؟ فنان زیر سمندر شہر کا سن کر تعجب کا شکار ہوا تھا۔ اس مثلث کے نیچے موجود شہر کا نام اٹلانٹس تھا۔ باقی وہاں کیا ہے اور تابوت سکینہ وہاں ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ سب تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہاں جانا دلچسپ ہوگا، لیکن ابھی ہمیں واپس اپنے عارضی ٹھکانے پر جانے کی ضرورت ہے۔ ملکہ ایزابیل نے بیٹھے بیٹھے ہی فنان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور وہ دونوں ایک بار پھر اس جگہ کو اپنا نشان چھوڑے بغیر ویران کر گئے تھے۔